للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے حضور کریم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کیا اور بچپن میں جو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے میں، اس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اور ہر ادا جو ہے وہ نبوت کی علامت ہے، مگر تین ایسی علامتیں ہیں جو علامات نبوت میں صف اول کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ تین باتیں ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک تو آپ کا سینہ مبارک کا چاک کیا جانا، ایک مہر نبوت، اور دوسرا سچے خواب۔ اور یہ جو حضور کریم علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر دوبارہ اسے اندر رکھا گیا اور حکمت اور نور جو تھا ایک تشت میں وہ اس میں انڈیلا گیا اور پھر اس کو واپس سی دیا گیا۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں 3 اور 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا۔ مختلف کتب کے اندر مختلف علماء نے اس کا ذکر فرمایا کہ 3-4 مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبیلے میں ہوا، جب میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف فرما تھے، بچپن میں ہوا۔ پھر 10 سال کی عمر مبارک میں ہوا، جس کا ذکر صحیح ابن حبان میں اور امام حاکم نے اور مسند احمد میں اس کا ذکر ہے۔ تیسری مرتبہ کا ذکر امام ابو داؤد انہوں نے بھی ذکر کیا، شرح مواہب میں بھی اس کا ذکر آیا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تب بھی ایسا واقعہ پیش آیا۔ اور چوتھی مرتبہ آپ نے بارہا علماء کرام سے سنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ حتیم کعبہ کے قریب آپ کا یہ شق صدر ہوا۔ تو یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وہ عظیم آپ کی علامت ہے نبوت کی کہ جو صف اول میں شامل ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ اور بزرگان دین نے اور علماء نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے اور بڑی خوبصورت اس پر کلام کیا ہے۔ نسیم الریاض میں امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شفا شریف میں امام قسطلانی نے، امام برقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، مواہب دنیا کے اندر
حضور کریم علیہ السلام کا جو قلب اطہر ہے اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا تاکہ یہ شرف زمزم کے پانی کو حاصل ہو کہ قیامت تک کے لیے یہ حضور کریم علیہ السلام کا جو ایک تبرک ہے، اور پھر اس کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اللہ نے حضور کریم علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھونے کے لیے جس پانی کا انتخاب کیا وہ زمزم کا پانی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر علماء کرام نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ جو ہم ان کا مشہور زمانہ سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس سلام میں انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ان کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دل، یعنی نبی پاک علیہ السلام کا دل، حضور کا قلب، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، دل سمجھ سے، عقل سے، فہم سے بالا کر ہے، کوئی اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہو، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ حضرات یہ جو نبی پاک علیہ السلام کا قلب ہے، جو حضور کا دل مبارک ہے، یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، یہ اللہ رب العزت کے انوار اور رب کی تجلیات کا یہ خصوصی مرکز ہے، اور یہ وہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا قلب اطہر ہے جس پر وحی خدا نازل ہوتی ہے۔ وحی خدا کے نازل ہونے کا مرکز اور منبع وہ نبی پاک علیہ السلام کا قلب اطہر ہے، وہ حضور کا دل مبارک جس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جس وحی کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کہ اگر پہاڑ پر یہ آیات اترتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قلب اطہر کی عظمتوں کا عالم کیا ہے جس پر رب کا قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کا قرآن جس پر نازل ہوا، وحی الہی جس قلب اطہر پہ نازل ہوئی۔ تو حضرات یہ کائنات کے پاکیزہ ترین دلوں میں دل ہے، اس کائنات میں سب سے پاکیزہ اگر دل ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دل ہے، آپ کا قلب اطہر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ایسا دل ہے جو بیداری میں تو بیدار رہتا ہی ہے، اگر نیند کے عالم میں ہو تب بھی بیدار رہتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے، یعنی ایسا دل جو بیداری میں تو بیدار ہے لیکن حالت نیند میں بھی ہو تو بیدار ہے۔ اللہ نے وہ شان، وہ مقام، اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات یہ اللہ کریم نے جو بندوں کے دل ہیں نا، ان دلوں کو اپنے راز اور اخلاص کے لیے منتخب کیا ہے، یہ خاص مقام ہے۔ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ جو دل ہے انسان کا، یہ جو قلب ہے نا، یہ سمندر اور دریاؤں سے بھی گہرے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے، کون بنا دنیا جانے ہوں۔ یعنی انسانوں کا جو دل ہے یہ پوری کائنات ہے، ایک خاص مقام ہے بندہ مومن کے دل کے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ انسان کی باڈی کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پوری باڈی درست ہو جاتی ہے، اگر وہ بگڑ جائے ساری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ یعنی صوفیاء سب سے زیادہ زور اگر دیتے ہیں تو اس دل پر دیتے ہیں، اس دل کی طہارت اور پاکیزگی پر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العزت نے اس میں رب اخلاص کی نعمت رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے راز، نیاز، اخلاص، اس کا محل، مرکز اگر کسی انسان کے دل میں کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کا دل ہے، اس کا قلب ہے۔ اخلاص کی نعمت اس کے اندر ہے، تقوی کا نور اس کے اندر ہے، پرہیزگاری کی نعمت اس کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی ہا ہونا، یہاں ہے تقوی، حضور نے 3 مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے یہ مقام ہے تقوی کا۔ یعنی پرہیزگاری اور تقوی کا نور اگر بندوں کو نصیب ہوتا ہے تو اس کے ٹھہرنے کی جگہ انسان کا قلب ہے، اس کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اور پھر جو میرے آقا کریم علیہ السلام کا قلب اطہر ہے تو وہ تو پھر اللہ کے انوار و تجلیات اور اس کے راز اور اس کے نیاز اور اس کے جو سیکرٹس ہیں اس کا مرکز اور محور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہے، وحی الہی اس پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کستلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ امام کستلانی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا دل جسے اللہ رب العزت نے اپنے راز کا مرکز بنایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا قلب اطہر ہے۔ سب سے پہلا دل جسے اللہ نے اپنے راز کا مرکز بنایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا قلب اطہر ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی، آپ کی تخلیق، آپ کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات قلب اطہر کی جو اللہ نے اس قلب کو جو علم عطا کیا ہے، وسعت علمی اس قلب کو عطا کیا ہے، کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے دل کو اللہ نے علوم، معارف، ایک ایسا سمندر عطا کیا ہے علم کا اس دل کو کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں۔ ساری کائنات کے علوم اگر جمع کیے جائیں تو نبی پاک علیہ السلام کے علم کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر ساری کائنات کے علوم جمع کر لیے جائیں، حضور کریم علیہ السلام کے علم کے سامنے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شیخ عبداللہ سراج الدین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا اردو ترجمہ بھی ہم نے چھاپا، اس میں یہ روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جو جنت کا داروغہ ہے نا، جنت کا داروغہ رضوان، وہ حاضر خدمت ہوا بچپن میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر، اور اس نے حاضر ہو کر آپ کے کان میں یہ کلمات کہے۔ اس نے حضور کریم علیہ السلام کے کان میں یہ کلمات کہے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مبارک ہو کہ وہ علوم جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، وہ علوم جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیے، رب نے وہ سارے علوم آپ کو عطا فرمائے۔ جو علم کسی کو نہیں دیا گیا، رب نے وہ تمام علوم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ بس آپ علوم کے لحاظ سے تمام انبیاء میں زیادہ ہیں اور قلب کے لحاظ سے سب سے بڑے بہادر ہیں۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کا وہ قلب اطہر ہے۔ دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہوں غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ مختلف الفاظوں کے ساتھ یہ حدیث پاک آئی ہے، امام طبرانی نے بھی، امام کستلانی نے بھی اور باقی محدثین نے بھی اس کا ذکر فرمایا، علامہ ابن حجر، علامہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عائش فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو ایک مرتبہ بہترین صورت میں دیکھا، احسن صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے رب نے مجھ سے پوچھا، یہ جو ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں یہ کس ٹاپک پر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں؟ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ میرے رب نے مجھ سے پوچھا، یہ فرشتے کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، کس عنوان پر یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی، باری تعالیٰ میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ جو دست کا لفظ، ہاتھ کا لفظ آتا ہے روایات میں یا قرآن میں، وجہ کا یا چہرے کا یا ہاتھ کا، ہم یہاں پر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جیسا اس کی شان کے لائق، اس کی حقیقت یا اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن ان کی قرید کرنا ہمارے لیے ممانعت ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔
نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا فعلمت ما فی السماوات والارض، تو جو کچھ زمینوں میں تھا جو کچھ آسمانوں میں تھا اللہ نے کائنات کی ہر شے کا علم مجھ مصطفیٰ کو عطا کر دیا، ہر شے کا علم اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کیا علوم و معارف ہے، وہ کیا وسعت علمی ہے، وہ آپ کے قلب اطہر کو کیا کیا اللہ نے علوم و معارف عطا کیے ہیں، بندہ اور انسان اور بشر اس تک نہیں رسائی حاصل کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر یہ آیت مبارکہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ حضور نے یہ بات بتا کر پھر یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ ذکر فرمایا۔ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض، ہم نے ابراہیم کو زمین اور آسمانوں کی عظیم سلطنت دکھائی۔ یہ جو صخرہ ہے نا بیت المقدس کا، جو قبۃ الصخرہ ہے، اسی چٹان پر کھڑے ہو کر امام خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی صخرہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، رب کریم نے ان پر یہ مہربانی اور کرم نوازی فرمائی، ان کا حجاب اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں تک میری نظر گئی آسمانوں کی کوئی شے میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہی۔ میں نے جنت کو بھی دیکھا، جنت میں اپنے مقام کو بھی دیکھا، میں نے رب کی آسمانوں کی ساری سلطنت کو دیکھا، پھر میں نے زمین کی طرف نگاہ کی تو زمین کی ہر شے اللہ نے مجھ پہ روشن فرما دی۔ یہ مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت کا مشاہدہ کروایا۔ ہر شے ان کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے، تاکہ آنکھوں سے جو دیکھ کر عین الیقین ہے وہ حاصل ہو جائے ابراہیم علیہ السلام۔ رب نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین اور آسمان کی ہر شے دکھائی، مشاہدہ کروایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فعلمت، جب اللہ نے دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، فعلمت ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں تھا رب نے ہر شے کا علم مجھے عطا کیا۔ اللہ، یعنی کوئی شے نگاہ نبوت سے پوشیدہ نہیں رہی، پوشیدہ نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اور اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے، اس کی شرح کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر کے حوالے سے حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بات لکھی۔ انہوں نے کہا اس سے مراد تمام کائنات کا علم ہے، تمام کائنات کا علم۔ اللہ اکبر۔ خواہ وہ آسمان کے اندر ہے، خواہ وہ زمین کے اندر ہے، ساری کائنات کا علم مراد ہے اس سے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علم۔ اللہ نے اس دل کو، قلب اطہر کو کیا ایسا علم عطا فرمایا کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، جو اللہ نے حضور کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی روایت ہے، امام طبرانی نے بھی اس روایت کو نقل کیا، دونوں محدثین نے اس کا ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کہ نبی پاک علیہ السلام کا جب وصال ہوا، حضور ہم سے جدا ہوئے، فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے جب ہم سے جدائی اختیار فرمائی، پردہ فرمایا اس دنیا سے، اس حال میں پردہ فرمایا کہ ہمیں ہمارے سروں پر اگر کوئی پرندہ بھی حرکت کرتا تھا اس کے پروں کی حرکت کا علم بھی مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ کہا کوئی شے ایسی نہیں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فجر پڑھا کر شام تک خطبہ دیا، درمیان میں صرف نمازیں پڑھائیں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی شے ایسی نہیں تھی جو ہو چکی تھی اور جو قیامت تک ہونے والی تھی جس کا علم نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں نہ عطا کیا۔
سارے احوال بیان کیے میرے آقا کریم علیہ السلام نے. جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا. اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو حضرات وہ علم عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر حضرات یہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں بھی اس روایت کو نقل کیا اور محدثین نے بھی اس کو نقل فرمایا. اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ مبارک فرمان امام ابو نعیم نے بھی یونس بن میسرہ سے اس کو نقل فرمایا. اللہ اکبر. جب وہ شق صدر ہوا، نبی پاک علیہ السلام کا سینہ جب چاک ہوا اور اس کو کھولا گیا اور پھر زمزم سے دھویا گیا، اسے چیرا گیا، اس میں سے گوشت کا لوتھڑا تھا وہ نکال کر پھینکا گیا، پھر اس کو ایک ٹرے کے اندر حکمت، اللہ رب العزت کی قدرت، کسی شے کو حکمت کو شکل دینا چاہے وہ قادر ہے اس پر. فرماتے وہ ایک تشت تھی وہ میرے سینے میں انڈیلی گئی اور پھر اس کو بند کر دیا گیا، نکل گیا تھا. تو جب جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے تھے وہ غسل دے رہے تھے قلب اطہر کو، تو یہ جملے انہوں نے کہے کہ یہ ایسا دل ہے جس میں 2 دیکھنے والی آنکھیں ہیں اور 2 سننے والے کان ہیں. یہ روایت علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی فتح الباری میں نقل کر. ان کا یہ ایسا دل ہے جس میں سننے والے 2 کان بھی ہیں، دیکھنے والی 2 آنکھیں بھی ہیں. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے، جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. یہ کتنی روایتیں ہیں. ہم نے پچھلے دنوں ذکر کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا حافظہ کمزور تھا، کوئی بھی بات مجھے یاد نہیں رہتی تھی. یہ ہے نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ حافظہ کمزور ہے، آپ کی باتیں سنتا ہوں یاد نہیں رہتی. فرمایا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی. نبی پاک علیہ السلام نے اس طرح 3 اس طرح پنجابی کا بک بھرنا ایسے اٹھا کے کوئی چیز چادر میں ڈالی، پھر ایک بک بھرا، پھر چادر میں ڈالی، پھر ایسے بھرا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شے نظر نہیں آئی کہ ہاتھوں میں کیا ہے اور حضور کیا ڈالا. بس ایسے آپ نے فرمایا 3 مرتبہ. فرمایا ابو ہریرہ اب اس چادر کو سینے سے لگا. کہا میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا اور پھر فرمایا خدا کی قسم اس وقت سے لے کر آج تک ایک مرتبہ جو بھی بات سرکار کی سنی ہے کبھی بھولی نہیں ہے. 5000 کے قریب حدیثیں روایت کی ہیں صرف تنہا امام حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اب وہ کیا ڈالا، کیا سینے سے لگا، کیا فیض عطا کیا. فرمایا لوگوں جو کچھ میری نگاہ دیکھتی ہے تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان. تو اللہ رب العزت نے تمام علوم اور معارف سب نبیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی ذات کو عطا کیے ہیں تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. نبی پاک علیہ السلام کا علم اللہ نے جتنا چاہا اپنے حبیب کو علم عطا کیا. اور یہاں ایک فرق میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ذہن نشین رکھا کریں. اللہ کا علم ذاتی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا علم عطائی ہے. رب کو کسی نے نہیں دیا، اس کا ذاتی علم ہے. نبی پاک علیہ السلام کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، رب نے عطا کیا ہے. کتنا عطا کیا ہے یہ میں اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی کو علم عطا کیا ہے تو وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات کا علم نبی پاک علیہ السلام کے علم کے سامنے قطرے کی حیثیت رکھتا ہے. حضور کریم علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا، وہ علم عطا فرمایا. اللہ اکبر. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بر صغیر پاک و ہند میں جنہوں نے علم حدیث کا پودا لگایا، جنہیں خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بھیجا، یہ وہ شخصیت ہے جو ہجرت کر کے چلی گئی تھی وہیں رہنے کے لیے کہ زندگی اب مکہ مدینہ میں گزرے گی، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر پھر یہ تشریف لائے. یہ برکت ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہند کے اندر. دہلی میں آپ کا مدار ہے اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے علم حدیث کا پودا لگایا بر صغیر پاک و ہند کے اندر. اور یہ وہ عظیم شخصیت جسے ہر ہفتے نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا. صاحب حضوری بزرگ تھے. اللہ اکبر.
شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مدارج النبوت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب ادب پہ گفتگو کرتے ہوئے ایک بات لکھی انہوں نے ایک حوالہ لکھا، امام ہے لغت کے بہت بڑے، امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو امام اصمعی کے حوالے سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے مبارک، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میرے دل پہ بوجھ آتا ہے، ایک فرمان ہے سرکار کا کہ بعض اوقات میرے دل پر بوجھ آتا ہے۔ تو امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے کہ میرے دل پہ بعض اوقات بوجھ آتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ذرا اس کی شرح تو کر کے بتا کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے قلب پر کبھی کبھی بوجھ آتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ لغت کے بہت بڑے امام ہیں یہ امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا پوچھنے والے کو، فرمایا کہ اگر تو نبی پاک علیہ السلام کے قلب انور کے علاوہ کسی اور کے قلب کی بات کرتا تو میں اس پہ کلام کرتا، لیکن تو نے مصطفیٰ کے قلب اطہر کی بات پوچھی ہے، تو جو سرکار کا قلب اطہر ہے اس کی حقیقت خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک علیہ السلام کے قلب اطہر کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری کیا مجال کہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ کوئی کلام کر سکوں۔ یہ اللہ کے انوار تجلیات وحی الہی کا مرکز یہ قلب اطہر۔ اور دیکھیں حضرات کہ اب یہ جتنی روایات ہیں، اگر یہ سینہ مبارک نہ چاک ہوتا تو دنیا کو کیسے پتہ چلتا کہ اس قلب کی عظمتوں کا عالم کیا ہے؟ آج ہم بیان کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو یہ چاک کیے جانے میں کتنی حکمتیں کہ حضور کے قلب اطہر کے بارے میں آج امت آگاہ ہو رہی ہے۔ یہ اللہ نے بتا دیا دنیا والوں کے کہ تمہارے قلب اور ہیں، مصطفیٰ کا قلب اور ہے۔ حضور کریم علیہ السلام کی جو شان اور مقام اور مرتبہ ہے، اور اس سارے خلاصے کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بس اتنی بات کے اندر اپنے شعر کے اندر آپ نے فرما دیا، دل سمجھ سے برا ہے، یہ جو قلب اطہر ہے مصطفیٰ کا، دل سمجھ سے برا ہے، مگر یوں کہو گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر ہے حضرات، اس کی حقیقت کسی شخص کی رسائی نہیں۔ اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ 4 مرتبہ ہم نے اس کا ذکر کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر 4 مرتبہ روایات کے مطابق یہ اس کو سینے کو چاک کیا گیا اور قلب اطہر کو باہر نکال کر زمزم سے دھویا گیا، پھر دوبارہ رکھا گیا۔ اور یہ جتنی مرتبہ واقعہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ تک بھی رہے تھے، اور پھر آگے اپنے صحابہ کو بیان بھی کروایا۔ پھر جب یہ واقعہ بچپن میں ہوا تھا تو تب حضرت حلیمہ سعدیہ واپس پھر لے کر آئی تھی، وہ گھبرا گئی، انہوں نے کہا یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے، تو کوئی اور پریشانی نہ بنے، پھر وہ واپس لے کر آئی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ لے کر اور پھر حضور کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے پاس وہ لے کر آئیں اور ان کے حوالے کیا، اور پھر وہ تشریف لے کر گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 2 مرتبہ تشریف لے کر آئیں حضور کریم علیہ السلام کے سے ملاقات کے لیے۔ اور حضور جب بھی یہ تشریف لاتی تھی حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر یہ تشریف لائیں۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگ گئے ہوں گے جو ایرانہ ہے، جہاں سے عمرے کے لیے احرام باندھ کے آتے ہیں، بڑا عمرہ اسے بولتے ہیں، یہ مکہ شریف سے 25-30 کلومیٹر باہر ہے، 25-30 میل باہر ہے جو ایرانہ، تو وہاں سے بھی حنین کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کے احرام باندھ کر آئے تھے جی۔ اس کے ساتھ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تھے اور مال غنیمت تقسیم کیا تھا، وہیں سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ تو 2 مرتبہ تشریف لائے، اور حضور کریم علیہ السلام اپنی ماں کی طرح ان کی عزت اور ان کا وقار اور ان کا احترام فرمایا کرتے تھے۔ تحفے تحائف دے کے رخصت کرنا، بڑی عزت افزائی، کیوں؟ بچپن میں حضور کریم علیہ السلام کو دودھ پلایا، رضائی والدہ ہے، اور خدمت کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ جتنی خواتین ہیں حضرات، میلاد کا تذکرہ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ان خواتین کا ذکر نہ کیا جائے۔
نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدنا حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، انہیں بھی حضور اپنی ماں کے بعد ماں فرمایا کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑی خدمت کی۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی خدمت کی نبی پاک علیہ السلام کی۔ حضرت سویبہ انہوں نے بھی دودھ پلایا نبی پاک علیہ السلام کو بچپن میں۔ یعنی یہ وہ خواتین ہیں، قسمت والی خواتین ہیں جنہیں اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں انہیں خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا 6 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال کی، آپ کو لے کر گئی اپنے ننیال، جو ننیالی خاندان ہے سرکار کا، یہ مدینے میں رہتا تھا، اور حضرت ام ایمن ساتھ تھی اور حضرت سیدہ آمنہ ساتھ تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی جب یہ تشریف لے کر گئے۔ اور پھر وہاں سے واپسی پر ابوا کے مقام پر میرے آقا کریم علیہ السلام کی امی جان کا وصال ہوا، اور آپ کی قبر انور آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ مقام ابوا یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ جگہ ہے۔ بعد میں بھی جب حضور کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد بھی سرکار وہاں حاضر ہوئے۔ جب وہاں سے گزرے اپنی والدہ کی قبر انور پہ سرکار تشریف لے کر کافی دیر وہاں پر روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی روتے رہے، حضور رو رہے تھے، ہم بھی رو رہے تھے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امی یاد آ گئی تھی اس مقام پر۔ اب آپ اندازہ فرمائے نا، 6 سال کی عمر میں ماں کو اپنے ہاتھوں سے صرف ایک حضرت ام ایمن ساتھ تھی، دونوں نے مل کر وہاں تدفین کی نبی پاک علیہ السلام۔ 6 سال کی عمر مبارک حضرت ام ایمن۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے حوالے سے اور بالخصوص ان کے قلب اطہر کے حوالے سے کچھ باتیں جو محدثین نے لکھی وہ میں نے آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان، مقام اور مرتبہ عطا، اور اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صورت میں۔ ہمیں اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے، اپنا محبت کا، اطاعت کا اور اتباع کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے مضبوط کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ رب کریم ہمیں سرکار کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی کامل اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے، حضور کریم علیہ السلام کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن فرمائے، حضور کی یہ جو عظمتیں، شمائل، معجزات، خصائص، یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد بھی ہے کہ بندہ جب اپنے آقا کی شان عظمت سنتا ہے تو اس کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ پھر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ تیرا لاکھ لاکھ کرم ہے، تو نے ایسا شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی میں موت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کی صف میں ہمارا حشر فرمائے۔ دل سمجھ سے بڑا ہے مگر یوں کہو گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات یہ ہمارے